نحمدہ و نسلم و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کا نام حضرت بصر بن ارطاط یا حضرت بصر بن ابی ارطاط رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہم نماؤں میں سے ہیں۔ مرزا محمد علی انجینئر ان کے بارے میں بڑی بدتمیزی کرتا ہے اور بڑے ہی غیر مہذبانہ جملوں کا استعمال کرتا ہے اور الزام لگاتا ہے کہ یہ وہ صحابی ہے جس کے نامہ اعمال میں ایک رتی برابر بھی نیکی نہیں ہے۔ اس سے 2 قدم آگے بڑھ کر ایک اور بدتمیزی والا جملہ بولتا ہے کہ اس میں ایمان والی کوئی بات نہیں ہے، یہ سوائے اس کے کہ اس نے کلمہ پڑھا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے، زیارت کی ہے۔ اس کے بارے میں یعنی ان باتوں کے بارے میں ائمہ محدثین کا اتفاق ہے۔ آپ بھی اس بات کو ملاحظہ کیجئے گا ذرا۔ حدیثیں مانی جائیں گی، مغیرہ ابن شعبہ کی مانی جاتی ہے۔ بصر بن ابی ارطاط کی حدیث میں نے کئی بار بیان کی ہے، اندازہ کریں۔ امام حاکم نے، امام احمد بن حنبل نے مسند احمد میں اور امام حاکم نے المستدرک میں بصر کی حدیث لی ہے۔ بصر وہ شخص ہے جس کے بارے میں محدثین کا اتفاق ہے کہ اس کے نام اعمال میں ایک رتی نیکی کی نہیں ہے سوائے اس نے کلمہ پڑھا ہے، حضور کو دیکھا ہے، باقی اس کے اندر ایمان والی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ جی، آپ نے ملاحظہ کیا کہ جناب مرزا انجینئر کس طرح حضرت بصر بن ارطاط رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بدتمیزی کر رہا ہے۔ ہم مرزا انجینئر سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ محدثین کا اس کے اوپر اتفاق ہے، تو کیا آپ اس کے اوپر حوالہ پیش کر سکتے ہیں یا آپ نے اس کے اوپر کوئی حوالہ پیش کیا ہے؟ اسی طرح ہم مرزا انجینئر سے یہ بھی پوچھتے ہیں کیا آپ حضرت بصر بن ابی ارطاط رضی اللہ تعالی عنہ کے نامہ اعمال میں جھانکا رہے ہو؟ کیا حضرت بصر کا نامہ اعمال آپ کے ہاتھوں میں تھا کہ آپ نے ان کی نیکیاں بھی لکھنی تھی اور آپ نے ان کی برائیاں بھی لکھنی تھی؟ یہ اس کے تو یہ معلوم ہوا کہ مرزا انجینئر جو گفتگو کیے اس سے تو یہ معلوم ہوا کہ نہ تو حضرت بصر بن ابی ارطاط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی نماز پڑھی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نہ کبھی انہوں نے روزہ رکھا ہے، نہ کبھی انہوں نے زکوٰۃ دی ہے، نہ کبھی انہوں نے حج کیا ہے، نہ ہی کبھی انہوں نے کوئی تلاوت کی ہے اور نہ ہی کبھی انہوں نے کوئی خیر والا کوئی کام کیا ہے۔ یہ مرزا علی انجینئر کی ساری گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ کلام یہی ہے۔ ہم مرزا انجینئر اور اس کے فالور سے یہ پوچھنے میں حق بجانب ہے کہ آپ اس کے اوپر کوئی مستند حوالہ پیش کر سکتے ہیں، اور الحمدللہ قیامت کی صبح تک ان تمام کے لیے، مرزا انجینئر کے لیے اور اس کے زمبی ٹائپ کے جو فالورز ہیں ان کے لیے قیامت کی صبح تک کا وقت ہے کہ آپ اس کے اوپر ایک حوالہ پیش کریں کہ ائمہ محدثین نے یہ بات لکھی ہے اور اس کے اوپر اتفاق کیا ہے۔ یہ مرزا انجینئر اسی کے اوپر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ اگر ایک بات اور غور کریں تو اس کے اوپر ایک اور بات بھی ملتی ہے۔ اگر تھوڑا سا غور کریں نا تو مرزا انجینئر بھی ایک بات کہتا ہے، بلکہ ایک حدیث کو نقل کرتا ہے۔ حدیث یہ ہے کہ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا، یہ حدیث ہے اور دعا ہے۔ یہ حضرت بصر بن ابی ارطاط رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نقل کرنے والے یہی صحابی ہیں، انہوں نے اس کو آگے پہنچایا۔ آپ بھی پڑھتے ہیں، مرزا انجینئر بھی پڑھتا ہے، میں بھی پڑھتا ہوں، دیگر مسلمان بھی اس دعا کو پڑھتے ہیں۔ تو یقینی طور پر دیکھیں، اگر عقل کے طور پر بھی سوچیں تو یہ بات عقلاً بھی محال ہے کہ ایک دعا نقل ہو کر آ رہی ہو، امت اسے پڑھ رہی ہو اور اس کا ثواب اس کے نقل کرنے والے کو نہ مل رہا ہو۔ تو مرزا انجینئر نے بڑی جرت اور جسارت کے ساتھ یہ کہہ دیا کہ ان کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہے، ان کے اندر ایمان والی کوئی بات نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ مرزا انجینئر نے حضرت بصر بن ابی ارطاط رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک الزام اور لگایا، اور وہ الزام یہ ہے کہ حضرت بصر رضی اللہ تعالی عنہ علی نام کے بچوں کو قتل کرواتے تھے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خوش کرنے کے لیے، بلکہ اس کے شروع میں کہا کہ یہ بہت ظالم قسم کا انسان تھا۔ یہ ظالم بھی کہا، قاتل بھی کہا، ذرا ملاحظہ کیجیے گا۔ جتنا یہ ظالم شخص تھا، جن بچوں کے نام علی ہوتے تھے ان کو قتل کروا دیتا تھا حضرت معاویہ کو خوش کرنے کے لیے، یہ وہ بندہ ہے بصر ابن ابی ارطاط۔ اٹھائیں ابن حجر اسقلانی کی اسماء و رجال کی کتابیں۔
جی آپ نے ملاحظہ کیا کہ موصوف حضرت بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم بھی کہہ رہے ہیں اور قاتل بھی کہہ رہے ہیں یہ، اور حوالہ دے رہا ہے کہ آپ حافظ حجر رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کی اسماء الرجال والی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، اور اس کے اندر چیپٹر ہے بصر بن ارطاد کا۔ یہ میرے پاس تہذیب و تہذیب ہے اور جلد نمبر 1 ہے، یہ تہذیب و تہذیب جلد نمبر 1 ہے، اور حافظ حجر رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے، اور صفحہ نمبر جو ہے 220 ہے۔ یہاں پر ایک چیپٹر ہے جس کا نام ہے من اسمہ بصر، یعنی اس چیپٹر میں ان صحابہ کے نام ہیں جن کے نام بصر کے نام پر ہیں، اور اتفاقی حال دیکھیں اس میں پہلا جو راوی ہے، پہلا جو صحابی ہے، وہ حضرت بصر بن ارطاد رضی اللہ تعالیٰ علیہ کا نام آتا ہے، اور یہاں پر لکھا ہوا ہے وَاسْمُهُ عُمَيْرُ بْنُ اویمر، کہ ان کا جو نام ہے، اصل نام جو ہے وہ عمیر بن اویمر ہے۔ اب یہ تقریباً 1.5 صفحے کے اوپر حافظ حجر رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت بصر بن ارطاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف کروایا۔ کہیں پر بھی حضرت حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ قتل کرنے والی، علی نام کے بچوں کو قتل کرنے والی بات کو نقل نہیں کیا۔ یہ مرزا محمد علی انجینئر کی خود یہ اختراعی تھی، یہ ان کی رافضیت تھی جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم کے عنہ مجمعین کے بارے میں تھی۔ اسی طرح میرے پاس حافظ ابن حجر کی ایک دوسری بڑی کتاب ہے، مرزا انجینئر بڑی ایڑیاں اٹھا کر اس کتاب کے حوالے دیتا ہے، اور اس کتاب کا نام ہے الاصابہ، یہ میرے پاس ہے، اور اس کی جلد نمبر 1 ہے، الاصابہ جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 220 ہے، اور یہاں پر جو نام چیپٹر دیا ہوا ہے وہ ہے ذکر من اسمہ بصر، اور یہاں پر آگے راوی نمبر دیا ہوا ہے 639 639، یعنی 639 راوی نمبر دیا ہوا ہے، اور یہاں پر جو پہلا راوی ہے وہ حضرت بصر بن ارطاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے، اور تقریباً 1 صفحے کے اوپر حضرت بصر بن ارطاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف کروایا گیا۔ مرزا انجینئر اور اس کے ماننے والے، ان کے فالور سے ایک مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ ان چیپٹر کو پڑھیں، بالخصوص اس کے فالورز کے لیے کہ آپ ان چیپٹر کو پڑھیں، اور علی نام کے بچوں کو قتل کرنے والا جو الزام حضرت بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مرزا انجینئر نے لگایا ہے، آپ ذرا ہمیں دکھائیں ان کتابوں سے۔ یہ کتابیں آپ کے سامنے ہیں، ہم نے یہ چیپٹر کا نام بھی بول دیا ہے، صفحہ نمبر بھی بول دیا ہے۔ مرزا انجینئر اور اس کے فالوورز میں اگر غیرت اور ہمت ہے، قیامت کی صبح تک آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ یہ حوالہ جات ہمیں حافظ حجر ابن اسقلانی کی کتابوں سے ہمیں دکھائیں جو اسماء الرجال کی ہیں۔ یہ میرے بھائی، یہ اصل میں بنیادی طور پر یہ رافضی انسان ہے، اس نے اہل سنت والجماعت کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے۔ حضرات صحابہ کرام کے اوپر تبرہ کرنا اور ان کی شخصیات کو ہدف تنقید بنانا اس کا بہترین مشغلہ ہے۔ اللہ تعالی امت کو اس کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔